السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرنرز کلب. دس از سید عنایت. سو گائز، آج کا میرا لیکچر ای سی او کے پارٹ نمبر 2 پر ہے. سو گائز، ود آؤٹ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آبجیکٹو اینڈ پرنسپلز آف کوآپریشن. اس ای سی او کے پرنسپلز، اصول اس کوآپریشنز کے کیا تھے اینڈ آبجیکٹو کیا تھے، یعنی کہ اس کے مقصد کیا تھے، اس کا گول سیٹ کیا تھا، ایم کیا تھا، اور اس کے پرنسپل کیا تھے جس کو فالو کرنا تھا. فرسٹ آئیے دیکھتے ہیں. فرسٹ از یعنی کہ جو اس کے ممبرس ممالک ہیں ان کی جو پائیداری ہے، یعنی کہ اس کی جو اکنامکس یعنی کہ اس کی اکنامکس ڈیولپمنٹ آف ممبر اسٹیٹس، ان کی اکنامکس جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے ممبرس کی وہ بہترین ہونی چاہیے. اس کو یعنی کہ مینٹین کرنا وہ بھی ای سی او کے ہاتھ میں تھا. سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ آف ممبر اسٹیٹس. نمبر 2، پروگریس، یعنی کہ تجارتی جو رکاوٹیں ہوتی تھی اس وقت، جو یعنی کہ ٹریڈ میں جو تجارتی جو رکاوٹیں ٹنکلس آتی تھی ان کو دور کرنے، اور جو بین الاضلاع جو تجارت ہیں ان کو فروغ دینا، جن سے تجارت اسٹارٹ ہوتی تھی، جن اضلاع میں تجارت کا شروعات ہوتی تھی، اسٹارٹ ہوتی تھی، ان کو فروغ دینا، اور جو ان ٹریڈس میں رکاوٹیں آتی تھی ان کو ختم کرنا، ان کو ریموو کرنا، اور جو پوری ورلڈ لیول پر جو ٹریڈ ہے اس کی پروگریس میں ای سی او اور خطے کے جو عظیم ہے ان کا عظیم تر جو اس کا رول ہے. تو اسی طرح سے ہی ممبرس ممالک اور کنٹریز جو ہیں ان کی جو آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کی جو اکنامکس ہیں ممبرس کی، ورلڈ اکنومی کے حساب سے ان کی جو معیشت ہے ان کو بترجیح انظام عالمی معیشت ہے. تو اسی طرح سے ہی 3 پوائنٹ پر آتا ہے رکن ممالک کو ایک دوسرے سے، اور جو بیرونی دنیا ہے، یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ ایک دوسرے میں جو ٹرانسپورٹس ہوتی ہے اینڈ آؤٹ سائڈ جو ورلڈ ہے ان کے ساتھ جو جوڑنے والی ٹرانسپورٹ ہے، اور جو مواصلاتی ڈھانچے ہیں ان کو ترقی. یعنی کہ اگر ای سی او کے ممبرس کا تعلق آؤٹ سائڈ ورلڈ کے دوسرے کنٹریز سے ہیں، ان کے درمیان ٹرانسپورٹس جو ہوتی ہیں ان کو بہتر بنانا، ان کی ترقی کو فروغ دینا، اور ان کے ڈھانچے کو بہترین بنانا، تو یہی بھی اس کا ہی کام ہے. ای سی او لبرلائزیشنز اینڈ پروویزیشنز، تو اقتصادی لبرلائزیشنز اور نجاکاری، اس میں ترقی لانا، اس میں لبرلائزیشنز میں ترقی لانا. 4 میں آتا ہے کہ اقتصادی جو 5 میں آتا ہے کہ اس کی جو ای سی او خطے، اس کا جو ریجن ہے، اس کی جو مادی وسائل ہیں اس کو متحرک اور استعمال کرنا، جو اس چیز میں میٹرز، جو میٹرز اس میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو استعمال میں لانا، ان کو استعمال کرنا، یہ اس کا آبجیکٹوز ہے. اسی طرح سے 6 میں آتا ہے کہ جو زرعی شعبے ہیں، ایگریکلچر جو شعبے ہیں ان کا مؤثر استعمال، اور ای سی او خطے کی صنعتی صلاحیتیں، انڈسٹریل جو ایپٹیٹیوڈس ہیں اس کو بہتر بنانا، ایک اچھے انداز میں بیان کرنا، اس کو اچھا بنانا، اس کا رول پلے کرنا، اور جو ایگریکلچر کا مؤثر استعمال ہے ان کو بھی بہترین طریقے سے استعمال کرنا. 7 میں آتا ہے کہ جو بھی منشیات یعنی کہ ڈرگس ہو گئی اس کے استعمال پر کرب پانا، ان پر کنٹرول پانا، جو ڈرگس وغیرہ ہوتی ہیں نشے کی چیزیں، اور جو ایٹماسفیئر ہے، اور ایٹماسفیئر یا انوائرمنٹلز جو ہے اس کی پروٹیکشنز، اور ای سی او جو ریجنز ہے ان کے لوگوں کے درمیان ایک ہسٹوریکلز اور جو کلچرل جو تعلقات ہیں ان کے ریلیشن شپ ہے ان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ایک علاقائی ایک ریجنلز کوآپریشنز بنانا. اور 8ویں میں ہے کہ جو کہ ریجنلز اور یونٹڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی بیرونی طریقے سے ان کے درمیان سے ایک فائدہ مند اور ایڈوانٹیج تعاون ان کے ساتھ کرنا. 9 میں ہے کہ جو بھی ممبرس ہیں اس کے جو ممبرس کنٹریز ہیں ان کو خود مختاری مساوات اور باہمی فائدے، یعنی کہ ان کے درمیان
ان کے جو اتھارٹیز ہیں اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو مینٹین کرنا، ان کو برابر کا شریک کرنا اور ان کے فائدے میں برابر کا ہر ایک کو حصے میں لانا۔ اور 10 میں آتا ہے کہ لنکنگ آف نیشنز، یعنی قومی جو اکنامکس ہے اور جو پروگریس پلانس ہیں ان کو ECO کے فوری یعنی کہ جلدی سے اور طویل مدتی ایک بڑی مدت کے گول سیٹ کے ساتھ ممکنہ حد تک ایک کنٹرول لنک کو تک جوڑنا۔ تو 11ویں میں ہے اسی طرح سے ہی کہ ECO خطے سے باہر کی جو یعنی کہ آؤٹ سائڈ کی جو مارکیٹس ہیں ان کو ایک فری رسائی دینا، ان کو حاصل کرنے کے لیے مشترکہ اسٹرین اور کوششیں کرنا، اسٹرگل کرنا، اور جو بھی ECO کے جو ممبرس کنٹریز ہیں ان کے جو کریاؤڈ ہیں، خام مال ہے، کریاؤڈ گوڈس ہیں اور تیار شدہ جو منصوبات ہیں ان کے لیے بھی بہتری کرنا۔ اسی طرح سے ہی 12ویں میں آتا ہے کہ ECO کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا مؤثر استعمال کرنا، یعنی ان کا اچھی طریقے سے استعمال کرنا، ایک بیسٹ وے میں ان کی پرفارمنس کرنا ان انسٹیٹیوٹس کی، اور کثیر جہتی جو انوائرمنٹل انسٹیٹیوٹس ہیں سمیت دیگر جو ریجنلز اور یونٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں ان پر کوآپریشن پر مبنی ایک سسٹمیٹکس کو مینٹین رکھنا۔ تو 13ویں میں آتا ہے کہ علاقائی ریجنلز اور ورڈز جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ریجنلز اینڈ گلوبل ارینجمنٹ میں شرکت کے لیے ایک اہم نقطہ نظر یعنی ویژن تیار کرنے کی مشترکہ کوشش کرنا، ان کے لیے بیسٹ وے میں ان کے رائٹس کو مینٹین رکھنا اور ان کو نظر ثانی کرنا ایک پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اسی طرح سے جو کہ اکنامکس کوآپریشن ہے اس کی حکمت عملی کا حصول، صرف حکمت عملی کا جو اسٹریٹجی ہے وہ کس پر ہے، ایکسچینج ہوتی ہے ان ایجوکیشنز پر، سینسٹک پر، ٹیکنیکلز پر اینڈ کلچرز فیلڈز پر، تعلیمی سائنسی میں تبادلے تکنیکی اور ثقافتی مصبوں پر کام، یعنی کہ جو اکنامکس کوآپریشن ہے اس پر حکمت عملی کا حصول کرنا، ایجوکیشنز پر اسٹریس اور ایمفیسائز کرنا اور سائنس پر اسٹریس کرنا۔ تو اسی طرح سے ہی جو ابھی ہم پڑھتے ہیں اسٹرکچر آف ECO کا، فرسٹ از کونسل آف منسٹریز، جو وزارہ کی اس وقت جو کونسلیں تھیں اس کے حساب سے۔ تو فرسٹ آف آل دا کونسل آف منسٹر، جس کو COM ایبریویشن ہے، دا کونسل آف منسٹریز از دا ہائیسٹ پالیسی اینڈ ڈیسیژنس میکنگ باڈی، جو کہ اعلیٰ ترین ایک پرائم ترین پالیسی ہے اور فیصلہ ساز ایک انسٹیٹیوٹس ہے، اور مختلف آپ کہہ سکتے ہو کہ کمپیسڈ آف دا ویریس منسٹریز آف فورن افیئرس، مختلف وزیر خارجہ اور فورن منسٹریز ہیں، یہ وزارتی عہدے کے ایسے دیگر نمائندے پر مشتمل ہوتا ہے، ایسے ریپریزنٹیٹو آف منسٹریلس رنگ پر مشتمل ہوتا ہے یا ڈیزائن ہوتا ہے، جنہیں متعلقہ حکومت نامزد کرتی ہے، جو اس وقت حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو ڈیزائن کرتی ہے بائی دا ریسپیکٹیو شیپ میں ان کونسل کو۔ اسی طرح سے جو کونسل آف منسٹریز ہیں ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ سال میں کم از کم، اگر کم از کم ہم دیکھیں سال میں اس کو کم از کم ایٹ لیسٹ 1 ایئرس میں تقریباً ایک دفعہ ہوتی ہے، ایک بار رکن ممالک کے درمیان گردش کے ذریعے ہوتی ہے، ان کے درمیان میٹنگ ہوتی ہے، کس کے، جو کہ کونسل آف منسٹریز ہوتے ہیں ان کے درمیان۔ سیکنڈ 2 اسٹرکچرس میں آتا ہے کہ جو مستقل نمائندہ کی کونسل ہیں، یعنی کہ کونسل آف پرماننٹ ریپریزنٹیٹیوز، جو کہ مستقل ہمیشہ کے لیے جو ریپریزنٹیو کونسل ہیں ان کی۔ تو اسٹرکچر کے حساب سے دیکھا جائے تو مستقل جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی کونسل CPR کس کو کہتے ہیں، CPR کہتے ہیں کہ کونسل آف پرماننٹ ریپریزنٹیٹیوز، ایبریویشن CPOR ہے۔ سو اسلامک جو جمہوریہ اور ریپبلکس کونسلس ہیں ایران کے ساتھ ساتھ، جو ایران ہے اس وقت، ایران کے ساتھ ساتھ ہی ایران کے وہ ساتھ ہی
وزیر خارجہ جیسے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ای سی او اور وزیر جو خارجہ ہیں جیسے کہ فورن منسٹریز ہیں، اس کے ساتھ ای سی او اموار کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر تسلیم شدہ رکن ممالک کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں اور سفیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک اسلامی جمہوریہ ایران ہوتا ہے، ریپریزنٹیو ایمبیسڈر آف دا ممبر آف اسٹیٹس، یعنی کہ سفیروں پر مشتمل اور ریپریزنٹیو جو کہ ہمیشہ کے لیے اس کے ریپریزنٹیو ہوتے ہیں، وہ اس کے حق میں ہی بات کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر ریجنل پلاننگ کونسلز، جو کہ ریجنل حساب سے جو بھی کونسل کے حساب سے منصوبہ بندی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہی آر پی سی میں نے بتایا کہ ریجنل پلاننگ کونسلز اسٹینڈ فار ریجنل پلاننگ کونسل، اس کا آر پی سی کا مطلب ریجنل پلاننگ کونسل۔ یہ جو کونسلز ہے اس کی منصوبہ بندی آرگنائزیشنز کی سربراہی اس کا جو ہیڈڈ ہے یا متعلقہ احکام ہے، اس کے دیگر جو نمائندے ہیں، ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو ہیڈ ہے اور اس کے پلاننگ آرگنائزیشن کے ممبرس ہیں اور ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ایسے دیگر نمائندوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس پر ہی کنسسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہی جنرل سیکریٹریٹ جو ہے جنرل سیکریٹریٹ، تو اسی طرح جنرل سیکریٹریٹ ہے جس کو ایبریویشن ہے جی ایس، مینس کہ جنرل سیکریٹریٹ۔ جنرل سیکریٹری جنرل اور ان کے جو نائبین ہیں آف 6 ڈائریکٹرز، یعنی کہ اس کے نائبین کی نگرانی میں 6 ڈائریکٹر پر مشتمل ہے۔ یہ کتنے پر؟ 6 نائبین پر، 6 ڈائریکٹر پر مشتمل ہے، انڈر دا، اور 2 خصوصی ایجنسیوں اور 6 علاقائی ادارہ جی ایس کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ کتنے؟ اس میں 2 اسپیشلائزڈ ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور 6 ریجن انسٹیٹیوٹس اس میں کام کر رہے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں سپروائزر دا جی اے سی کے انڈر میں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کام کر رہے ہیں اور کون کون سے اس میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فرسٹ از ای سی او، ڈائریکٹر آف انڈسٹری ایگریکلچر از 1۔ سیکنڈ کون سا ہے؟ ای سی او، ڈائریکٹر آف ٹریڈ انویسٹمنٹ۔ اسی طرح سے نمبر 3 ای سی او، ڈائریکٹر آف انرجی منیریلز اینڈ انوائرمنٹلز، جو ڈائریکٹر آف انرجی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ منیریلز اینڈ انوائرمنٹل۔ تو 4 ہے ای سی اے، ڈائریکٹریٹ آف ٹرانسپورٹس اینڈ کمیونیکیشنز۔ نمبر 4 ای سی او، ڈائریکٹر آف اکنامکس ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹک۔ نمبر 6 ای سی او ڈائریکٹریٹ آف پروجیکٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو یہ 6 ہیں جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں، جنرل سیکریٹریٹس کے انڈر یہ کام کرتے ہیں۔ اب ایکٹیویٹیز ہم دیکھیں گے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں ای سی او کی۔ ای سی او کی جو ایکٹیویٹیز اب ای سی او کی ہیں وہ جو سیکریٹری جنرل ہیں، جو میں نے کہا کہ ای سی او سے شو کیا جاتا ہے اور ان کے نائبین کی نگرانی میں، ان کے 6 نائبین ہیں ان کی نگرانی میں اور ڈائریکٹریٹ کے ذریعے یہ چلائی جاتی ہے۔ یہ ڈائریکٹریٹ کے ذریعے اس کو چلایا جاتا ہے، اور جو تجارتی اور سرمایہ کاری ہے ان کے انڈر میں ہی یہ چلایا جاتا ہے۔ کس کے اندر؟ ڈائریکٹریٹ اور نائبین کے اندر ہی چلایا جاتا ہے، جیسے کہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹس، تجارت اور جیسے سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 2 ٹرانسپورٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز، جیسے کہ ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کمیونیکیشنز ہے، جیسے کہ انرجی منیریلز اینڈ انوائرمنٹلز ہے، آپ انرجی کے شعبوں میں جو باہمی فائدے ہیں، اور ایگریکلچرز انڈسٹری اینڈ ٹیورزمز، جیسے کہ پروگرام میں غور اور ترقی کرتے ہیں، معدنیات اور ماحولیاتی جو ذریعات ہیں جو کہ ایگریکلچرز ہیں، جیسے کہ صنعتی ہو گئے اور ایگریکلچر زراعت، ہیومنس ریسورسز، انسانی وسائل اور پائیداری ترقی کے منصوبے۔ اسی طرح سے پروجیکٹ اکنامکس ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس، یہ نیچے کام کرتے ہیں نائبین کے اور اس کے یعنی نائبین اور اس کے ڈائریکٹریٹ کے نیچے۔ ہرڈلز ان دا وے آف ای سی او، ہرڈلز ان دا وے آف ای سی او۔ ای سی او کی جو
کی راہ میں حائل رکاوٹیں جو ہیں، اس کے راستے میں جو ڈسٹنکلس آتی ہیں، جو اس کو بلاکس کرتی ہیں، ایسی رکاوٹیں آتی ہیں، تو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو ECO کی راہ میں آتی ہیں یا اس کے راستے میں آتی ہیں۔ تو متحرکہ تنظیم بنانے کے لیے، فالوئنگس تنظیم بنانے کے لیے رکاوٹیں جو آتی ہیں ECO میں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سو فرسٹ از اس کے جو ممبرس ممالک ہیں اس میں مناسب ایک انفراسٹرکچر اور اداروں کا فقدان ہے، یعنی کہ ان کا مناسب ایک برابر حساب سے ان کا انفراسٹرکچر ہے، اور وہاں کے جو ان کے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز، ان میں بہت زیادہ کمی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی ECO کی راہ میں ایک ہموار ہے، راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ نمبر 2 پر ہے کہ شیعہ سنی، جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے، شیعہ سنی میں جو تنازعات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی پاکستان اور جو ایران ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان سنی اور شیعہ کی جو کانفلکٹ ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی ان کے درمیان ریلیشن شپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہم آتے ہیں کہ جو بھی تعلقات میں بگاڑ ہے، جیسے کہ جو بھی یعنی کہ ریلیشن شپ میں بگاڑ ہے، وہ پاکستان افغانستان ڈیو ٹو طالبانز اینڈ USA ووٹ، طالبان کی وجہ سے اور امریکی WOT کی وجہ سے پاکستان اور افغان کے درمیان بھی جھڑپیں اور کانفلکٹس ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے درمیان یہ بھی وجہ ہے کہ اس کی راہ میں ہموار کرتی ہیں۔ نمبر 4 پر خطے میں عسکریت پسند آرگنائزیشنوں کی ایکٹیویٹیز کا پھیلاؤ، جو بھی ریجن میں لڑنے والی جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ لڑنے کو پسند کرتی ہیں، ان کا پھیلاؤ ہو جانا، ان کی ایکٹیویٹیز بڑھ جانا، یہ بھی اس کی راہ میں ہموار ہوتی ہیں یا رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے ہی خطے کی ٹاپولوجی، خطے میں بہت سی بگاڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 6 نمبر پر آتا ہے خطے میں جو بھی کسی بھی ریجن میں امریکی اگر مداخلت کرتا ہے، انٹر ہو جاتا ہے، امریکی USA وار ان افغانستان اینڈ سینکشنز اور ایران، افغانستان میں امریکی جنگ اور ایران پر جو بین لگایا گیا USA کا، یہ انٹر ہونا، یہ بھی ECO میں یعنی کہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ 7ویں پر ہم آتے ہیں مالی، یعنی کہ لیک آف فائنینشیل اینڈ ٹیکنیکلس ریسورسز، مالی اور ٹیکنیکلس وسائل کی کمی۔ جب یہ وسائل کم ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہ ریجنز پیچھے ہی جائے گا، تو ECO کی رکاوٹ میں یہ بھی ہوتی ہے۔ نمبر 8 پر لیک آف کمٹمنٹ آف ممبر اسٹیٹس، رکن ممالک کے عزم کا فقدان، ان کے عزم کا فقدان کی وجہ سے بھی اس کی رکاوٹ میں کمی آ جاتی ہے، ہارڈلز ان دا وے میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے what can پاکستان گیٹ فرام ECO، پاکستان ECO سے کیا حاصل کر سکتا ہے اس وقت، یہ ایک کوسچن ہے کہ what can پاکستان گیٹ فرام ECO، اکنامک کوآپریشنز آرگنائزیشن سے کیا پاکستان گیٹ کر سکتا ہے، اچیو کر سکتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ از پاکستان اپنی انرجی کی جو ضروریات ہیں، نیڈز فار دا انرجی کارز ریسورسز، کارز کے توانائی کے وصول سے پوری کر سکتا ہے۔ کارز کے جو وصلس ہیں ان کی وجہ سے پاکستان اپنی انرجی کو مینٹین کر سکتا ہے۔ نمبر 2، پاکستان ریجن میں ٹیرورزم، انتہا پسند اور ڈرگز کی اسمگلنگ کے انسداد کے لیے ECO کے رکن ممالک کی مدد لے سکتا ہے کہ وہ دہشت گرد کو روکے، اسٹاپ کرے، یا جو جنگ لڑنے اور عسکریت پسند ہیں ان کو روکے، اور ڈرگز کی جو اسمگلنگس ہو رہی ہے جو کہ پاکستان پر الزام اور بلیم لگایا جاتا ہے، ان رکن ممالک کی مدد لے سکتا ہے۔ ECO کے رکن کے جو ممبرس ہیں، ان کے کنٹریز ہیں، ان کی ہیلپ لے سکتا ہے اور ان کی روک تھام کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو پاکستان خشکی سے گھرے، نمبر 3 ہے پاکستان جو خشکی ہے اس سے گھرے ممالک کی ٹرانزٹ فراہم کر کے اپنی گوادر بندرگاہ کو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گوادر بندرگاہ تو ایک فیمس بندرگاہ ہے بلوچستان میں جو ہے، اس سے فائدہ ایک پرووائڈ کر کے خشک ممالک کو گھیرے میں لے کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہی 4 ہے کہ پاکستان رکن ممالک کے ساتھ جو اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے وہ رکھ کر دوسروں پر اپنا انحصار کم کر سکتا ہے،
کہ وہ ان اسٹرانگ ریلیشن رکھ کر وہ انحصار یا دوسروں پر جو اپنے یعنی کہ انحصار کم کر سکتا ہے، ان کی ضرورت کم کر سکتا ہے۔ تو 5ویں پر آتا ہے پاکستان جو ہے وہ ای سی او کے بینکنگ سسٹم سے مدد لے کر، ای سی او کا جو بینکنگ پیسوں کا جو سسٹم ہے، بینک بیلنس کا بینکنگ سسٹم سے ہیلپ لے کر اپنے ممبرس جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ روڈ ہو گیا اینڈ ریلوے ہو گیا، لنک امنگ دا ممبرس، یہ ریلوے سڑک جو کہ یعنی کہ ممبرس لنک بنا سکتا ہے، بنا کر اپنی معیشت جو اس کی ہوتی ہیں، اس کی جو اکنامکس ہے پاکستان اپنی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے وٹ شوڈ بی ڈن، یعنی کہ کیا کیا جائے نا، وٹ شوڈ بی ڈن، کیا کیا جائے۔ اسی طرح سے ہی فالوئنگ ای سی او سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، ای سی او سے اگر ہم بھرپور قسم کے فائدے اٹھاتے ہیں تو اس کے فائدے کے اقدامات کرنے کے لیے ضرورت ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ فرسٹ از ڈیورنڈ لائن، جو کہ پاکستان اور افغانستان کے دونوں طرف امن ہونا چاہیے۔ ڈیورنڈ جو لائن ہے وہ کن کے درمیان ہے؟ پاکستان اور افغانستان، ان کے درمیان یعنی کہ پیس ہونا چاہیے، ان کے درمیان امن ہونا چاہیے، پھر ان کے درمیان ایک بہترین تعلقات ہونے چاہیے، اسپیشلی ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف امن ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جو کہ دہشت گردی یعنی کہ ٹیرورزمس اور ڈرگ ٹریفکنگز جو کر رہے ہیں، یعنی کہ دہشت گردی ہو گئی، منشیات کی سمگلنگ ہو گئی، ان کے سداد، جو بھی علاقائی یا ریجنل سلامتی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اجتماعی کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی ڈرگ سمگلنگ ہونی چاہیے اسے روکا جائے، جو بھی ٹیرورزمس پھیلا رہا ہے اسے بھی روکا جائے۔ نمبر 3 پر ہم آتے ہیں، جو ممالک کنٹریز ہیں ان کے درمیان سڑک، ریلوے اور رابطے ہونے چاہیے، ان کے درمیان ریلوے ہونے چاہیے، جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن اور ریلیشن شپ ویری ڈیپلی ہونا چاہیے، ایک بہترین وے میں ان کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے درمیان۔ تو اسی طرح تجارت کی حوصلہ افزائی، اسی طرح ہی 4 میں آتا ہے کہ ای سی او کے جو اراکین ہیں ان کے درمیان تجارت کی جو ہے انکریج کی جانی چاہیے، ان میں حوصلہ افزائی کی جائے کہ بہترین وے میں ان کے درمیان تجارت ہونی چاہیے ایک اچھے وے میں۔ تو 5 میں آتا ہے کہ جو بھی یعنی کہ ممبرس کنٹریز ہیں ان کے درمیان ایک ٹیکنالوجی ہو گئی، جیسے کہ ان کے اشتراک کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، جو نیو ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جو نیو ٹیکنالوجی ایک یعنی کہ ڈسکورس اور انوینٹڈ کی جا رہی ہے، ان کے درمیان حوصلہ افزائی کی جائے کہ آپ نے بیسٹ وے میں اس چیز کو ڈسکور کیا ہے یا انوائٹ کیا ہے۔ تو 6 پر آتا ہے غربت کو کم کرنے، جو غربت ہے، پاورٹی ہے، اس کو کم کرنے اور خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں ہونی چاہیے، امپروو کرنی چاہیے، لٹریسی ریٹ بھی جیسے مینٹین کیا جائے اس کو بھی یعنی کہ بہتر بنائیں، اور جو غربت ہے اس کو بھی کم کیا جائے، غربت کو بھی بڑھا دیا جائے، غربت کو بھی انکریز کیا جائے، غربت کو کم کرنے غربت کو کم کرنے اور خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے لٹریسی کو ان کے لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ غربت جیسے کم ہو جائے اور اس کی لٹریسی ریٹ اوپر جائے۔ اسی طرح سے یہ 7 ہے، ای سی او کا جو بینک ہے اس کو ایک ترقیاتی ایک پروگریس منصوبے اور پلان کے لیے فنانشیلز پرووائڈ کر کے ایک متحرکہ کردار ادا کرنا چاہیے، ایک بہترین پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، پرووائڈنگز فنانشیلز کرنی چاہیے، ای سی او کے بینک فنانشیلز فراہم کر کے تو بہتر بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ای سی او کو بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم۔ تو گائز یہ تھا سیکنڈ پارٹس، تو ہم نے مکمل کر لیا۔ تو گائز انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارا کسی اور پر ہی ہوگا جو اس سے کنیکٹ ہوگا۔ تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ سو گائز انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ سو تھینکس فار واچنگ مائی چینل، اللہ حافظ۔